آج عزیزان گرامی آپ خبروں میں یہ سنتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا گیا، فلسطینی مسلمانوں پر بمباری کر دی گئی، ان پر ظلم و ستم کیا گیا۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ہر سال ماہ رمضان کے اندر دشمنان اسلام پوری پلاننگ کے ساتھ، یہ مجھے یاد ہے، ہر سال حملوں میں تیزی کرتے ہیں تاکہ فلسطینی مسلمان روزے کی حالت کے اندر جو ہے وہ کچل دیے جائیں، روزے کی حالت میں جو ہے انہیں بیت المقدس سے روک دیا جائے، روزے کی حالت میں انہیں جو ہے تکلیف میں ڈالا جائے، روزے کی حالت میں ان پر ظلم و ستم کیا جائے۔ میں پوچھتا ہے کہاں ہوں اقوام متحدہ، کہاں ہے انسانی حقوق کا جھنڈا بلند کرنے والے، کہاں ہے انصاف کرنے والے؟ آج کہاں مر گئے؟ آج کون سا انہیں سانپ سونگ گیا کہ فلسطینی مسلمانوں کے ظلم و ستم پر آئے؟ ایسی خاموشی کیوں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں کا خون پانی ہے، تمہارا خون خون ہے، تمہارا ایک کتا مر جائے تو تم ہنگامہ برپا کر دیتے ہو، تمہارا کتا مر جائے تو تم جو ہے شہروں پر بمباری کر دیتے ہو، تمہارا کوئی جو ہے کیڑا مکوڑا مر جائے تو تم جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہو۔ آج فلسطینی مسلمانوں پر اتنا ظلم و ستم روزے کی حالت میں، اور قبلہ اول اللہ اکبر جو کہ پہلے ہمارا قبلہ تھا، اس بیت المقدس سے مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، ان پر جو ہے دشمنان اسلام نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ یقیناً آج میں یہ آپ سے بات کہوں گا کہ آج جو ہے ہم اس بستی میں کیوں آ گئے، آج ہم جو ہے ایسے مظلوم کیوں بن گئے؟ تو میرے مسلمانوں آپ میری بات سے اتفاق کیجئے، وجہ صرف یہی ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر جذبہ جہاد سرد ہو گیا۔ آج جذبہ جہاد ہمارے دلوں کے اندر ٹھنڈا ہو گیا۔ آج ہمیں موت سے نہیں زندگی سے محبت ہو گئی ہے، آج ہمیں مال و متاع سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ کیسے مجاہدین تھے، وہ کیسے اصحاب رسول تھے، وہ کیسے غازی صلاح الدین ایوبی اور ان کے چاہنے والے تھے کہ ایک آواز آتی کہ نکلو راہ خدا میں تو اپنا عظیم الشان مکان، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا مال سب چھوڑ کر اللہ کے لیے جو ہے وہ میدان جہاد میں آتے تھے۔ آج ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد کہ جو آپ نے اللہ اکبر تاریخ کے اندر جو ہے ایک سمجھنے کے ایک سنہری باب قائم کر دیا۔ فاروق اعظم سے پوچھا حضور ایسی کون سی طاقت ہے کہ ہر کسی کو جو ہے آپ کہتے ہیں تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی لڑ لے، تو بھی لڑ لے، مسلمان ہو جاؤ ورنہ جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی اس زمانے میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو کسی نے پوچھا حضور آخر ایسا کون سا ایٹم بم ہے، آخر ایسا کون سا میزائل ہے، آخر کون سے ایسے ہتھیار ہیں کہ آپ سب کو قیصر و کسریٰ تک کو آپ جو اس وقت کی سپر پاور تھی ان سب کو آپ نے للکارا، آخر کون سی طاقت ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں آج ہماری طاقت سنو، ہماری طاقت کا راز سنو۔ فرمایا کہ تمہارے جتنے بھی بڑے ہیں وہ کافر تھا جس نے پوچھا تھا، کہا تمہارے بادشاہوں نے جو ہے تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھایا اور ہمارے نبی نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا۔ تو جس آدمی کو موت سے محبت ہو جائے وہ ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے۔ جب سے ہم نے جذبہ جہاد کو چھوڑا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جب دشمنان اسلام نے اسے اپنے پانی سے جو ہے پال پوس کر بڑا کیا، اسے جب پالا پوسا اور جب اسے بڑا کیا تو میدان عمل میں آ کر سب سے پہلے مرزا غلام قادیانی نے یہی کہا مسلمانوں جہاد منسوخ ہو گیا، کیونکہ یہ وہ جہاد ایسی مسلمان کے پاس طاقت تھی
کہ خدا کی قسم بڑی بڑی طاقتیں انہیں زیر نہ کر سکی، وہ ہمیشہ سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت جب سے گئی اور جذبہ جہاد جب سے ٹھنڈا ہوا، آج مسلمانوں کی حالت زار عزیزان گرامی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد عزیزان گرامی صرف اور صرف یہی ہے کہ آئیے جذبہ جہاد کو بیدار کیجیے اپنے اندر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی جہاد فرض ہے، ابھی جہاد کے لیے نکل جاؤ، نہیں، یہ اپنے سینوں کے اندر ہم نے جو ہے اسے ٹھنڈا نہیں ہونا ہے، اسے ہم نے جو ہے بیدار رکھنا ہے، اس جذبے کو ہم نے برقرار رکھنا ہے، اور ایسی اللہ اور اس کے رسول سے ہمارے دلوں میں سچی محبت ہونی چاہیے کہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑے تو ہم اپنا تن من دن سب کچھ جو ہے وہ اسلام پر قربان کرتے ہیں، ہم اپنا سب کچھ اسلام کی جو ہے وہ کامیابی اور ترقی کے لیے نچھاور کر دیں۔